نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درس مثنوی کے 30ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے یہ بیان پڑھیں گے کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں، اللہ والوں کی سنگت، صحبت اور معیت اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں اور کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں چند لمحے گزارنا، چند لمحے اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی معیت اختیار کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، ان کا قرب اختیار کرنا، چند منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ایک مجلس ان کی مجلس اختیار کر لینا۔ آپ فرماتے ہیں بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 100 سالہ بغیر ریاکاری کے کی گئی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ والوں کی سنگت، صحبت، مجلس، ان کی معیت اختیار کرنا، ان کا قرب پا لینا، یہ 100 سالہ بغیر ریاکاری کے کی جانے والی عبادت سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ اور بغیر ریاکاری کے کی جانے والی عبادت کون سی؟ جو نفلی عبادت ہو، اس سے مراد نفلی عبادت ہے۔ وہ نفلی عبادت جو بغیر ریاکاری کے کی گئی ہو اور 100 سال تک وہ عبادت کی گئی ہو، جس میں ریا کا دخل نہ ہو، جس میں دکھلاوے کا دخل نہ ہو، جس میں بدنیتی شامل نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے وہ نفلی عبادت کی گئی ہو، اس 100 سالہ کی جانے والی نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ چند لمحے اللہ والوں کی سنگت اختیار کرے، ان کی مجلس اختیار کرے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی معیت اختیار کرے، ان کا قرب حاصل کرے۔ تو اللہ والوں کی، صاحبان دل کی، اہل اللہ کی مجلس اختیار کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ وہ 100 سالہ ایک طرف عبادت کرنے والا شخص ہو اور ایک طرف اللہ والوں کی مجلس اختیار کرنے والا شخص ہو۔ تو جو اللہ والوں کی مجلس اختیار کرتا ہو، اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھتا ہو، ان کی قربت میں بیٹھتا ہو، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو 100 سال بغیر ریاکاری کے عبادت کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ بالآخر موجود ہے۔ جبکہ جو اللہ والوں کی سنگت، صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی معیت اختیار کرتا ہے، ان کی قربت اختیار کرتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کو محفوظ بنا لیتا ہے، وہ شیطانی خیالات سے بچ جاتا ہے، وہ شیطانی وساوس سے بچ جاتا ہے، وہ اپنا ایمان محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی قربت اختیار کرنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کی ہمنشینی اختیار کرنا، یہ 100 سالہ بغیر ریاکاری کے کی جانے والی عبادت سے بہتر ہے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر تو سنگے خاراؤ مرمر شوی، چو بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو سخت پتھر اور مرمر کی مثل ہو، سنگ خارا کہتے ہیں سخت پتھر کو، اگر تو سخت پتھر و مرمر، اور مرمر یہ بھی ایک قسم کا پتھر ہے، سفید پتھر ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر تو سخت پتھر اور مرمر کی مثل ہو، یعنی سخت دل ہو، چو بصاحب دل رسی گوہر شوی، تو آپ فرماتے ہیں جب تو صاحب دل یعنی کسی ولی کامل سے ملے گا
تو اس کی برکت اور اس کے فیض سے تو قیمتی موتی بن جائے گا، تو قیمتی موتی بن جائے گا، گوہر شوی تو گوہر بن جائے گا، موتی بن جائے گا۔ جب تو کسی اللہ والے سے ملے گا، اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا، اس کی سنگت اختیار کرے گا، اس کے ساتھ تو نسبت قائم کرے گا، اپنی نسبت وابستہ کر لے گا کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی ولی کامل کے ساتھ، تو اگر تو سخت پتھر کی مثل بھی ہو اور مرمر کی مثل بھی ہوگا، سخت دل ہوگا، تو جب تو کسی ولی کامل سے ملے گا، صاحب دل سے ملے گا، اللہ والے سے ملے گا، اس کی صحبت اختیار کرے گا، ان کے ساتھ تو نسبت استوار کرے گا، تو پھر تو قیمتی موتی بن جائے گا۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، مہر پاکا درمیان جان نشاں، دل مدے اللہ بمہر دل خوشاں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں جما لے، پاک لوگوں کی محبت، اور پاک لوگوں سے مراد اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں جو صاحبان دل ہیں۔ مہر پاکا پاک لوگوں کی محبت درمیان جا نشاں، اپنے دل میں پختہ کر لے، اپنے دل میں جما لے، پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں جما لے، دل مدے اللہ بمہر دل خوشاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل خوش لوگوں کے سوا کسی کی محبت میں تو دل نہ دے، دل خوش لوگوں کے سوا، اور دل خوش لوگوں سے مراد اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کے آئینے کو چمکا لیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، دل خوش لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی اہل اللہ۔ تو دل خوش لوگوں کے سوا کسی کی محبت میں اپنا دل نہ دے، مراد یہ کہ جب بھی تو اپنا دل دے تو اہل اللہ کو اپنا دل دے، تو اللہ والوں کے سوا تو کسی کو اپنا دل نہ دے۔ آگے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنی تقریر تم نے سن لی وہ اس لیے ہے، اور یہ پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، یہ اس سبب سے ہے کہ تو اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیتی ہے، صالحین کی صحبت تجھے صالح بنا دے گی، متقین کی صحبت تجھے متقی بنا دے گی، پاک لوگوں کی صحبت تجھے پاک بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت تجھے بھی صالح اور نیک بنا دے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کند، جبکہ بدبخت لوگوں کی صحبت تجھے بھی بدبخت بنا دے گی۔ یعنی ہم نشینی کا اس قدر اثر پہنچتا ہے ہم نشین پر، صحبت کا اس قدر اثر ہوتا ہے اس صحبت رکھنے والے پر۔ اگر کوئی نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا، ان کی مجلس میں بیٹھے گا، تو لا محالہ وہ بھی نیک ہوگا، وہ بھی صالح ہوگا، وہ بھی نیک بخت ہوگا۔ اگر کوئی طالع بدبخت لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے گا، برے لوگوں کی سنگت میں بیٹھے گا، برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا، تو لا محالہ ان کی برائی کا اثر اس کے ہم نشین تک بھی پہنچے گا، اور وہ خود بھی بدبخت ہوگا، وہ خود بھی برا ہوگا، اور وہ خود بھی بدکار بنے گا۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی درس دیا کہ ہمیشہ صالحین کی مجلس اختیار کرو، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو، پاک لوگوں کی مجلس اختیار کرو، اولیاء اللہ کی مجلس اختیار کرو، تاکہ اگر تم ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو جو انوار و تجلیات اللہ کے اپنے اس بندے پر برسیں گے، تو اس رحمت کے چھینٹے لا محالہ تم پر بھی برسیں گے، تو ان رحمت کے چھینٹوں سے تم بھی فیض یاب ہوگے، تم بھی بہرہ ور ہوگے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی درس دیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ
کہ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرنا چند لمحوں کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک مدت کے لیے، اور اس مدت سے مراد قلیل مدت ہے، یعنی تھوڑے وقت کے لیے بھی اہل اللہ کی مجلس اختیار کر لینا، ہم نشینی اختیار کر لینا، یہ بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یہ بغیر ریاکاری کے کی جانے والی 100 سالہ بندگی، عبادت، ریاضت سے افضل و اولا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔